السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے سنو وائٹ اور 7 بونے۔ ایک زمانے میں بہت دور ایک شاندار محل ہوا کرتا تھا۔ اس محل میں ایک خوبصورت رانی رہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے گھر خوبصورت بیٹی پیدا ہو۔ ایک دن سردی کا موسم تھا۔ رانی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کپڑے سلائی کر رہی تھی کہ اچانک رانی کو سوئی چبھ گئی۔ رانی نے جلدی سے روئی سے اپنا خون صاف کیا اور دعا مانگی کہ میرے ہاں ایک بیٹی ہو جس کا رنگ برف جیسا سفید اور جس کی آنکھیں تاروں کی طرح چمکدار ہوں اور جس کا دل خوشیوں سے بھرپور ہو۔ اور ایک دن رانی کی خواہش پوری ہو گئی اور رانی کے گھر ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام سنو وائٹ رکھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے لیکن ان کی خوشیاں زیادہ دیر نہ رہیں۔ مہربان رانی بیمار پڑ گئی اور کچھ دنوں بعد انتقال کر گئی۔ کچھ سالوں بعد مہاراجا کی عمر ہو گئی اور وہ کمزور ہونے لگے تو مہاراجا نے دوسری شادی کر لی۔ اس مہارانی کا چہرہ تو بہت خوبصورت تھا لیکن اس کا دل بالکل بھی صاف نہ تھا۔ وہ روزانہ اپنے جادوئی شیشے میں دیکھتی اور اس سے سوال پوچھتی کہ شیشے بتاؤ کون سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو جادوئی شیشہ جواب دیتا، اور کون ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں۔ اس گھمنڈی رانی کے آتے ہی محل میں سب کچھ بدلنے لگا۔ مہاراجا کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا۔ گھمنڈی مہارانی بہت خوش ہوئی کیونکہ اب وہ اپنی منمانی کر سکتی تھی۔ سال پہ سال گزرتے گئے اور سنو وائٹ بڑی ہو کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بن گئی۔ کچھ ہی دور ندی میں پانی پیتے شہزادے کو سنو وائٹ کا عکس دکھائی دیا۔ اسے سنو وائٹ نہ ملی مگر کچھ پرندے دکھائی دیے۔ ایک دن مہارانی نے دوبارہ شیشے سے سوال کیا تو شیشے نے جواب دیا کہ سنو وائٹ تم سے بھی زیادہ حسین ہے۔ شیشے کا جواب سن کر مہارانی غصے میں آ گئی اور اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم سنو وائٹ کو جنگل میں لے جاؤ اور اس کا دل لا کر مجھے دو۔ سپاہی سنو وائٹ کو مہارانی کے پاس لے کر آئے تو مہارانی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم محل میں رہ کر بور ہو گئی ہو۔ جاؤ جنگل میں جا کر تازہ ہوا لے لو، میرا خاص سپاہی تمہارا خیال رکھے گا۔ سپاہی سنو وائٹ کو لے کر جنگل میں آئے۔ سپاہی کو وہ کرنا تھا جو وہ کرنے آئے تھے، پر اس کے نرم دل کو دیکھتے ہوئے سپاہی نے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ وہ چاہتا تھا کہ سنو وائٹ دوبارہ محل میں کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ شام ہوتے ہی سپاہی محل میں چلا گیا۔ سنو وائٹ کو اکیلے جنگل میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی اور تب تک روتی رہی جب تک اس کو نیند نہ آئی۔ سنو وائٹ صبح پرندوں کی آوازوں سے اٹھ گئی اور اس نے خوبصورت پرندے دیکھے کیونکہ سارے پرندے اس کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس کو گھر کا راستہ دکھایا اور گھر لے آئے اور اس طرح سنو وائٹ بنا گھبرائے اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ گھر بہت چھوٹا تھا لیکن اس نے گھر کی صفائی کرنی شروع کر دی۔ گھر کی صفائی کے بعد سنو وائٹ نے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھانا بنایا اور پھر اس کھانے کو کھایا۔ گھر میں باقی ساری چیزوں کی طرح بیڈ بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے لیکن سنو وائٹ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس کو جہاں جگہ ملی وہ سو گئی۔ شام کو جن بونوں کا یہ گھر تھا وہ کام کر کے واپس آئے تو گھر کو صاف دیکھ کر حیران ہو گئے، بہت خوش بھی ہوئے۔ کھانے کی میٹھی میٹھی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کھانا کھاتے گئے اور عادتاً مجبوراً ایک بونے نے تھوڑا سا کھانا گرا دیا اور دوسرا بونا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، یہاں کچھ تو ہے۔ کس نے یہ کام کیا؟ ایک بونے نے کہا اگر میں تھوڑا سا سو لوں تو اس سوال کا جواب بہتر دے سکتا ہوں۔ ساتوں بونے اپنے کمرے میں گئے اور ان کے پیروں سے زمین نکل گئی کیونکہ ایک خوبصورت لڑکی ان کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ان کی آوازیں سن کر سنو وائٹ کی آنکھ کھل گئی۔
اتنے سارے لوگوں کو گھورتا دیکھ کر سنو وائٹ ڈر گئی۔ سنو وائٹ نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو، ہمیں یقین تھا، ورنہ تم ہمارے لیے کیوں کھانا بناتی؟ سب بونوں نے اپنا تعارف کروایا۔ سنو وائٹ بہت خوش ہوئی کہ اب اس کے پاس 7 دوست اور آ گئے ہیں۔ سنو وائٹ نے اپنی ساری کہانی ان کو سنائی۔ بونے سنو وائٹ کی کہانی سن کر بہت افسردہ ہوئے۔ سنو وائٹ نے بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن مہارانی نے دوبارہ شیشے سے سوال کیا تو شیشے نے دوبارہ یہی جواب دیا کہ سب سے زیادہ خوبصورت سنو وائٹ ہے، مگر مہارانی کو تو یہ لگا کہ سنو وائٹ مر چکی ہے۔ پھر مہارانی نے یہ کام خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب صبح سنو وائٹ 7 بونوں کو کام پر بھیج رہی تھی تو بونے نے اس کو نصیحت کی کہ اگر کوئی گھر پر نہ ہو تو دروازہ نہ کھولنا۔ سنو وائٹ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سنو وائٹ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ گھر کا دروازہ بجا تو سنو وائٹ نے پوچھا کون ہے؟ تو دیکھا کہ بوڑھی عورت تھی۔ سنو وائٹ اس کو اندر لے آئی، اس کو سوپ پلایا تو بدلے میں اس نے سنو وائٹ کو سیب دیا۔ جیسے ہی سنو وائٹ نے سیب کھایا تو وہ زمین پر گر گئی۔ جب شام میں بونے گھر آئے تو دیکھا کہ سنو وائٹ زمین پر گری پڑی ہے۔ بونوں نے سنو وائٹ کو شیشے کے باکس میں ڈال کر جنگل کے درمیان میں رکھ دیا۔ ایک دن یہاں سے وہی شہزادہ گزرا جس نے ندی میں سنو وائٹ کا عکس دیکھا تھا۔ شہزادے نے شیشے کو ہٹایا اور سنو وائٹ کو ایک کس دی، اور اسی وقت شہزادہ اور شہزادی کے خواب پورے ہو گئے۔ ان کے پیار کی جیت ہوئی اور سنو وائٹ دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی۔ راجا کو اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا پتہ چلا تو اس نے شیشے کو توڑ دیا اور اس پتھر دل مہارانی کو محل سے دور بھیج دیا۔ سنو وائٹ اپنے پاپا کے ساتھ اپنے محل میں واپس آ گئی۔ سنو وائٹ کی شادی مہاراجا کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔